آج کا جو مسئلہ ہے وہ ہے رفع الیدین کہ نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، یہ خلاف سنت ہے۔ کیا کہا میں نے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کے علاوہ رفع الیدین کرنا خلاف سنت ہے، خلاف اولیٰ ہے۔ ابتدائی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکبیر اولیٰ سے پہلے اور رکوع کے بعد دوسری رکعت کے بعد رفع الیدین پر مأمور رہا ہے۔ کیا رہا ہے؟ بات بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ کب کی بات ہے؟ ابتدائی اسلام میں، جب اسلام کا آغاز ہوا اس وقت میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم رفع الیدین رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اور دوسری رکعت کے آغاز میں بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور لیکن بعد میں تکبیر اولیٰ کے علاوہ رفع الیدین جو منسوخ ہو گیا۔ بہت سارے مسائل ایسے تھے جو اسلام کے آغاز میں جائز تھے اور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، بعد میں بہت سارے وہ مسائل منسوخ ہو گئے، بند کر دیے گئے، منع کر دیا گیا۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ رفع الیدین کا بھی ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، یہ بھی ہے، اور جس کے ثبوت کے لیے کثیر احادیث موجود ہیں۔ کیا ہیں؟ اگر وقت کے پیش نظر انشاءاللہ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، میرا کام ہے بیان کرنا اور جو حوالہ دوں گا اس کتاب سے مسئلے کو دکھانا کہ یہ اس میں ایسے لکھا ہوا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ چونکہ فتنوں کا دور ہے، سازشوں کا دور ہے، الحمدللہ میں بڑے وثوق سے اور بڑے یقین سے یہ بات دعوے سے کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی حجرے میں بیٹھ کر بات کرے تو 100 مرتبہ کرے، اور اپنے مسلک کی، اپنے عمل کی بات کرے تو 100 مرتبہ کرے، لیکن ہمارے علماء کے سامنے بیٹھ کر کسی مسلک کے کسی عالم دین کی جرت نہیں ہے بات کرنے کی، کسی مسئلے پر بھی۔ یہ تو خود بھی مانتے ہیں مخالفین بھی کہ اہل سنت کے علماء جب ان کے سامنے بیٹھا جائے نا پانی بھی نہیں پینے دیتے۔ یہ ان کا اپنا بھی دعویٰ ہے کہ اہل سنت کے علماء کے سامنے دلائل کی بات ہو نا، قرآن و سنت کی بات ہو تو وہ پھر سامنے بیٹھ کر پانی بھی نہیں مانگنے دیتے، اتنے پختہ دلائل اور اتنے پروف سے بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارا الحمدللہ اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے۔ لیکن ہماری بدبختی ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے، عوام الناس کو بالخصوص نوجوانوں کو اس سب لے کر نہیں آتے۔ ان کا کام جو ہوتا ہے کہ کسی بھی لالچ کے طور پہ، کسی بھی بہانے وہ اپنے نوجوانوں کو لے جاتے ہیں جو خالی و ذہن ہوتے ہیں، ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، تو جب ان کو سنیں گے فوراً ان کی بات سمجھ میں آئے گی بھائی یہی بات صحیح ہے، جبکہ دوسرے کو سنانی اس میں ہوتا۔ تو اس لیے کوشش کریں مسئلے کو سمجھنے کی۔ ہمارا مسئلہ اختلاف بیان کرنا نہیں ہے یا کسی کی دل آزاری کرنا مراد نہیں ہے۔ جو صحیح دین ہے، جو ستھرا دین ہے، جو ستھرا دین ہے اور جنت کا سیدھا راستہ ہے، جو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب والا معاملہ ہے، الحمدللہ ہمارا وہ طریقہ ہے۔ تو کیونکہ نماز جب تک اطمینان و سکون سے حاصل نہ ہو تو خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا، اس لیے نماز میں بڑی انہماک کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اب جو میں حدیث مبارکہ بیان کرنے لگا ہوں رفع الیدین کے منع کی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کہاں کی ہے؟ صحیح مسلم وہ کتاب ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کے بعد سیاستہ کی بڑی اہم کتاب ہے،
اور تمام مسالک کے علماء ان کتابوں کو حجت مانتے ہیں، دلیل مانتے ہیں۔ کوئی مسلک والا اس کتاب کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ حدیثی کتاب نہیں ہے۔ اس میں حدیث مبارکہ ہے ان جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ کہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ کیا کیا؟ پاس تشریف لائے تو ارشاد فرمایا کیا بات ہے کہ میں تمہیں سرکش گھوڑوں کی طرح، کیا گھوڑوں کی دموں کی طرح رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس سرکار نے کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ گھوڑوں کی دموں کے ساتھ، جیسے گھوڑا ایسے دم ہلاتا رہتا ہے، ایسے مثال دی ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم رفع الیدین کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ دیکھا، فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، نماز میں سکون اختیار کیا کرو، سکون کے ساتھ نماز ادا کیا کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جلد 2 میں ہے، صفحہ غالباً اس کا 181 ہے، صفحے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، چونکہ مختلف کتب خانوں کتابیں چھاپی ہوتی ہیں، صفحے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، اس لیے صفحے کی بات جب ہوگی تو پھر اس میں بدل ہو سکتا ہے، لیکن حدیث صحیح مسلم کی ہے، کیا ہے؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عمر مبارک ہے، اس کو روایت کرتے ہیں، دارقطنی کی حدیث ہے۔ کیا ہے یہ حدیث مبارک؟ بہت بڑی جامع کتاب ہے۔ عن عبداللہ قال صلیت مع نبی صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، نام یاد رکھنا آپ نے، کیا کہا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں اور اشرف ورشہ میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص شاگرد ہیں ان میں سے ہیں۔ سرکار کے پاس بیٹھ کر دین سیکھا ہے اور سرکار کی سنگت میں رہ کے دین سیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ نماز ادا کی ہے۔ کیا کی ہے؟ نماز ادا کی ہے۔ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيهِمْ، تو ان سب نے صرف پہلی تکبیر کے علاوہ کہیں رفع یدین نہیں کیا۔ لم یرفعوا، لم یرفعوا، لم قدر نہیں، کوئی یرفع ہاتھ اٹھانا، کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے۔ لم یرفعوا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز میں رفع یدین کرتے نہیں دیکھا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جنہوں نے سرکار کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، حضرت عمر فاروق کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، جو بالکل قریبی صحابہ میں سے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيهِمْ إِلَّا عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَىٰ فِي افتتاح الصَّلَاةِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کی جو پہلی تکبیر تھی اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے وہاں تو منع کر دیا گیا، کیا کیا؟ سرکار نے فرمایا سرکش گھوڑوں کی طرح جیسے وہ دمے ہلاتے ہیں، سرکش، سمجھ آئی بات کی نہیں؟ ان سے تشبیہ دی ہے رفع یدین کو، منع کر دیا گیا، ایسا نہ کیا کرو، اس کو نماز میں سکون اختیار کیا کرو۔ اس حدیث بارک میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے 3 شخصیات جو منبع شریعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے شریعت بنتی ہے،
اس واقعہ کی سنت بھی بتا دی، اور جو سرکار کی انتہائی قریب صحابہ ہیں، اور بالخصوص حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمہ وقت سرکار کے ساتھ رہتے تھے، سفر میں ہوں حضر میں ہوں، جہاں بھی ہوں سرکار کے ساتھ ہی رہتے تھے، وہ بھی ان کی نماز بھی طریقہ بتا دیا، اور جو آج بھی مزار پنروار میں سرکار کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ان قریب جن کو تو صحابہ کا عمل مبارک ہے کہ رفع دین نماز میں نہیں کرتے تھے۔ اور انہی سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں خبر نہ دوں؟ کیا کہا انہوں نے؟ میں نبی کریم یہ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جلد 1 صفحہ 158 ہے، اس میں فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں کیا تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں جیسے سرکار نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو فرماتے ہیں کہ قال فقال یرفع اول مرۃ ثم لم یعد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کھڑے ہو گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رفع دین کیا، پھر دوبارہ رفع دین نہیں کیا، بس تکبیر اولیٰ جس کو ہم کہتے ہیں اس وقت ہاتھ اٹھائے ہیں، اس کے علاوہ پوری نماز میں کسی اور جگہ بھی ہاتھ اٹھائے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب جب بندہ یہ کہے کہ میں تمہیں وہ نماز نہ سنا دکھاؤں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، دیکھا تھا نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی کا عمل بھی یہ بتاتا ہے کہ وہ نماز وہ بتا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان احادیث سے واضح ثابت ہوا کہ رفع دین منسوخ ہو چکا تھا۔ یہ بات پھر میں دعوے سے کرتا ہوں، کسی عالم کے پاس کسی مسلک کا ہو، اور ایک روایت یہ مجھے دکھا دے، میں اس سے بحث نہیں کروں گا، تکرار نہیں کروں گا، اپنے علم کے لیے چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز تک رفع دین کیا ہو، ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے۔ یہ بعض دفعہ سننے میں آتی ہے، ویڈیو میں بھی آتی ہے، سوشل میڈیا پر بھی آتی ہے کہ بعض بڑے دعوے سے کہہ دیتے جی ہم تو سر پہ قرآن رکھ کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی رفع دین کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر بھی ہم نے سنا ہے، کہ ہماری ان علماء سے گزارش ہے اگر کیا ہے تو ہمیں ایک حدیث دکھا دیں، دعویٰ نہیں ہم دکھائیں نا، کہیں کوئی ہے ایک حدیث بھی ہو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری نماز تک رفع دین کیا ہو، اس ایک روایت کی موجود میں کچھ فنی چیزیں ہوتی ہیں کہ حدیث کس درجے کی ہے، صحیح ہے، حسن ہے یا ضعیف ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے ہمارے علماء کا، وہ کہتے ہیں ہم 400 حدیث رفع دین کی دکھا سکتے ہیں۔ کتنی؟ 400۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ 400 بڑی دور کی بات ہے، 399 مائنس کر دیں، ایک صحیح حدیث ہمیں دکھا دیں رفع دین کی، ہم مان جائیں گے۔ کیا کہا میں نے؟ ہمارا علماء کا دعویٰ ہے کہ 400 نہیں ہم آپ سے مانگتے، ایک صحیح حدیث جو صحیح درجے کی ہو۔ یہ بات آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ صحیح کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں، ضعیف کسے کہتے ہیں، علماء جانتے ہیں اس بحثوں کو۔ ہمارے علماء کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک صحیح حدیث ہمیں رفع دین کی دکھا دے، ہم مان جائیں گے۔ یہ آج تک کوئی مائی کا لال دکھا سکا نہیں ہے۔ اس لیے دوستان محترم، کیونکہ مت سمجھے کہ ہماری نماز جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے، ان کی سنت کے مطابق ہے۔ الحمدللہ ہماری ہر عمل جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہے، اور ہم ہی زیادہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب ہو کر عمل کرنے والے ہیں۔ ہمارا مسلک ایسا ہے، اس لیے کبھی آپ نے ذہن میں یہ خیال، یہ خدشہ لے کر نہ ہے کہ فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، لیکن اس کا عمل شاید صحیح ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔